پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ حاکم یوسف، پیدائش 41واں باب اور 42واں باب۔ یوسف اپنے بھائیوں کو آزماتا ہے۔ یوسف پورے مصر میں بادشاہ کے رتھوں میں سے ایک پر سواری کرتا تھا۔ ہر کوئی اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا اور اسے خوش آمدید کہتا۔ فرعون نے اسے اپنا مددگار چنا۔ اپنی مہر والی انگوٹھی دے کر اس نے یوسف کو اختیار دیا۔ یوسف تیار اور پکی ہوئی فصلوں اور کھجور کے باغوں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ سب بالکل ایسے ہی ہوا جیسے خدا نے کہا تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ بہت زیادہ فصل ہوئی۔ یوسف نے بہت سارے اناج جمع کرنے والے گودام بنائے۔ بہت زیادہ مقدار میں اناج کو جمع کر لیا گیا۔ یوسف کے منصوبے بالکل درست تھے۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا ویسے ہی برکت کے 7 سالوں کے بعد قحط کے سال آئے۔ لوگوں کو بھوک لگی اور وہ فرعون کے پاس گئے۔ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے ہمیں کچھ دیا جائے۔ یوسف کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ وہ بہت سی جگہوں سے آئے تھے، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی۔ 10 لوگوں نے اسے سجدہ کیا۔ اس نے انہیں فوراً پہچان لیا، وہ اس کے بھائی تھے۔ یوسف نے اپنے خوابوں کے بارے میں سوچا، ان کی نفرت کے بارے میں جو وہ یوسف سے کرتے تھے، اور یہ کہ انہوں نے اس کو غلام بننے کے لیے بیچ دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے بالکل نہ پہچانا۔ یوسف نے ان سے بہت سختی سے بات کی۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم ملک کنعان سے آئے ہیں اناج خریدنے کے لیے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جاسوس ہو۔ نہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ ہم 12 بھائی ہیں، ایک ابھی بھی گھر پر ہے اور دوسرا مر چکا ہے۔ میں تمہارے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کرتا، لیکن میں خداوند سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اناج دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر واپس آؤ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر۔ تم میں سے ایک یہیں پر رہے گا تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم میرا حکم مانو گے۔ یوسف کیوں اتنی سختی سے پیش آیا؟ کیا وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا؟ نہیں، وہ صرف اپنے بھائیوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بدل گئے ہیں یا نہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یوسف سب کچھ جان گیا ہے جب وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ ضرور ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ یوسف نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ان کو یہ نہ بتایا کہ وہ کون ہے۔ جتنا اناج انہیں چاہیے تھا وہ سب لے کر واپس چلے گئے، اور شمعون مصر میں رکا رہا۔ ان کے والد یعقوب نے جب ان کے سفر کا سارا حال سنا تو وہ خوف زدہ ہوا، لیکن جب وہ اناج کھا چکے تو انہیں واپس مصر جانا تھا، اور اس بار انہیں بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ سب بھائی خوف زدہ تھے جب وہ دوبارہ مصر کی جانب جا رہے تھے، اور پھر یہ اگلی کہانی میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔